السلام علیکم عزیز طالبات، سال دوم اردو لازمی FSC سیکشن اے۔ ہم اپنے پچھلے لیکچر میں نواب محسن الملک جو سبق ہے اسے مکمل کر چکے ہیں، اس کی تشریحات وضاحت۔ آج ہم نے سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا، سیاق و سباق کہا جاتا ہے متعلقہ پیراگراف سے پہلے اور بعد والے حصے کو بیان کرنا۔ یعنی آپ کو پیپر میں زیر تشریح اقتباس کی تشریح کیجیے اور سبق کا نام، مصنف کا نام تحریر کیجیے۔ یعنی اس کے 4 حصے ہوتے ہیں: نمبر 1 سبق کا نام، نمبر 2 مصنف کا نام، نمبر 3 سیاق و سباق، اور نمبر 4 متعلقہ پیراگراف کی تشریح کرنا۔ اب پہلا نمبر جو ہے سبق کے نام کا، آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی آپ کا سبق ہے آپ اس کا نام لکھ دو گے۔ ہمارا یہ سبق نواب محسن الملک، مصنف کا نام مولوی عبدالحق، اور اس کے علاوہ ماخذ جو ہے اس کا چند ہم اثر خاکوں کی کتاب ڈاکٹر مولوی عبدالحق کے۔ اس کے بعد جی ہم آ جاتے ہیں اپنے سیاق و سباق کی طرف۔ تشریح پچھلے 2 دن میں آپ کو اس پورے سبق کی کروا دی گئی۔ آج ہم بات صرف سیاق و سباق کے حوالے سے کریں گے۔ پہلے نمبر پر اگر آپ کو پہلا پیراگراف آ جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلا پیراگراف آ جاتا ہے، آپ اس صورت میں سیاق و سباق جو لکھیں گے، زیر تشریح اقتباس ڈاکٹر مولوی عبدالحق کے لکھے ہوئے سبق نواب محسن الملک میں سے لیا گیا ہے۔ نواب صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا۔ وجاہت، ذہانت، خوش بیانی اور فیاضی ان کی اہم خوبیاں تھیں۔ ان کی مثال پارس پتھر کی سی تھی، جو ان سے ملا وہ کندن بنتا گیا۔ حیدرآباد دکن میں ان کے تدبر اور انتظامی قابلیت کی دھوم تھی۔ نواب محسن الملک خوش بیانی کی بنا پر بڑے سے بڑے مجمع کو اپنے قابو میں کر لیتے تھے۔ ظرافت، شوخی ان کے انداز بیان میں موجود تھی۔ مطالعے کا شوق مرتے دم تک ان کے ساتھ رہا۔ انہوں نے سر سید احمد خان کے کام کو احسن طریقے سے آگے بڑھایا۔ یہ جی سیاق و سباق، اب اگر ایسا ہو کہ آپ کو درمیان میں سے کوئی پیراگراف آ جائے، اس صورت میں آپ پہلے اس پیراگراف سے پہلے والے حصے کا مختصر جائزہ لیں گے اور دوسرے پیراگراف میں متعلقہ پیراگراف کے بعد والے حصے کا جائزہ لیں گے۔ یعنی آپ سیاق و سباق کو 2 پیراگراف میں تقسیم کرتے ہوئے لکھ دیں گے، جس میں سے پہلا پیراگراف متعلقہ پیراگراف جو اقتباس ہے اس سے پہلے کا حصہ ہوگا، اور جو دوسرا پیراگراف ہے وہ متعلقہ پیراگراف سے بعد کا حصہ ہوگا۔ مختصر جائزہ، آپ کا سیاق و سباق اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی تشریح اس سے کم نظر آئے۔ تشریح آپ کی زیادہ ہو جبکہ سیاق و سباق آپ کا اس کے نسبت کم ہو۔ یعنی آپ نے مختصر جائزہ لینا ہے۔ آپ نے پہلے حصے کو بیان کر دیا، دوسرے کو بیان کر دیا، اس کے بعد آپ تشریح کی طرف آ جائیں گے، تشریح آپ بیان کر دیں گے۔ اب اگر آپ نے ایسے لکھنا ہو کہ پہلا حصہ اور دوسرا، اس صورت میں آپ جو آپ کو پہلے میں نے آپ کے سامنے حصہ بیان کیا تقریباً اسی کو دوبارہ لکھتے ہوئے، ابھی آپ کے سامنے جو پیراگراف ہے تقریر کے وقت جی اسی کو ہم لے لیتے ہیں، یا ہم یہ لے لیتے ہیں تقریباً اختتام سے پیراگراف دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا اچھا سلیقہ تھا۔ اس پیراگراف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، زیر تشریح اقتباس نواب ڈاکٹر مولوی عبدالحق کے لکھے ہوئے سبق نواب محسن الملک میں سے لیا گیا ہے۔
نواب صاحب نے سر سید احمد خان کے کام کو آگے بڑھایا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں. آپ کی شخصیت پارس پتھر جیسی تھی. جو آپ سے مل لیتا وہ ہمیشہ آپ کا مترف رہتا. حیدرآباد دکن کے انتظامی معاملات کو آپ نے انتہائی خوش اسلوبی سے نبھایا. آپ کی تصانیف میں بھی مذہبی انداز پایا جاتا. اردو، عربی، فارسی کی کتابیں اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزی کی کتابوں سے بھی آپ فیضیاب ہوتے. اب جی آپ دیکھیں گے اس کے بعد یہ ہم نے اس پیراگراف سے پہلے کی بات کر دی. اب جو پیراگراف آپ کے سامنے اس وقت سکرین پہ موجود ہے، اب اس کے بعد والے حصے کو ہم بیان کرتے ہوئے، نواب محسن الملک کو آدمی کے پہچاننے میں خاص مہارت حاصل تھی. آپ اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگوں سے کام لے سکتے تھے. آپ کو مطالعے کا بہت شوق تھا. عربی، فارسی اور انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابیں ان کی لائبریری یا کتب خانے میں موجود تھیں. آپ نے سر سید احمد خان کے کام کو سنبھالا، نبھایا اور آگے بڑھایا. یہ جس سیاق و سباق آپ کو میں نے 2 مختلف پیراگراف کا آپ کے سامنے بیان کیا، آپ اس میں کمی بیشی کے ساتھ، یعنی کچھ آپ اس میں بڑھاتے ہوئے، کچھ کم کرتے ہوئے اپنے انداز سے آپ اس میں بیان کر سکتے ہیں. یعنی ضروری نہیں جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے انہی کو ہی آپ نے بیان کرنا ہے. آپ اپنے حساب سے چند ایک لائنوں کا اضافہ یا کمی بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کو تھوڑا بہت آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں. نمونہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جی اس کا خلاصہ ہے جسے آپ تیار کریں گے. خلاصے کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ نے تمام پیراگراف کا مختصر جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھ جانا ہے. خلاصے میں ہم متعلقہ جو مواد ہے، یعنی ہمارا اصل جو سبق ہے، اس کا تیسرا حصہ شامل کرتے ہیں. یعنی آپ کا سبق اگر 3 صفحات پہ ہے تو آپ کا خلاصہ 1 صفحے کا ہونا چاہیے. اب جی ہم خلاصے کی طرف آئیں گے. اللہ رب العزت نے نواب محسن الملک کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں. وجاہت، ذہانت، خوش بیانی، فیاضی ان کے اندر بے پناہ پائی جاتی تھی. ان کا خطاب ان پہ مکمل طور پہ صحیح بیٹھتا تھا. آپ نے اپنی ملازمت کے دوران مخالفین کو بھی اپنا گرویدہ بنائے رکھا. وہ جوہر قابل تھے. حیدرآباد کی حکومت کے انتظامی معاملات کو بہت احسن طریقے سے ادا کیا. اور جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو ریلوے اسٹیشن پہ مردوں، عورتوں، غریبوں، امیروں، بیواؤں، یتیموں سبھی کا رش تھا اور تمام آنکھیں پرنم تھیں. نواب صاحب جس زمانے میں پیدا ہوئے وہ برِ صغیر کے مسلمانوں میں مذہبی بیداری کا دور تھا. حالات اتنے سنگین تھے، لوگوں کو صرف اور صرف جائے پناہ مذہب میں ہی نظر آ رہی تھی. بقیہ تمام ادیبوں کی طرح سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں نے بھی اپنی تحریروں میں مذہب کو اہمیت دی، اور اس چیز کی جھلک نواب محسن الملک کے ہاں بھی نظر آتی ہے. انگلش کی کتابوں کے تراجم سے استفادہ کرتے تھے، اور اس چیز کا انداز، اس چیز کی تاثیر ان کی تحریروں میں موجود ہے. نواب صاحب خوش بیانی کے ساتھ تقریر کرتے تھے. ان کی ذہانت ان کے مخاطب کو اپنا گرویدہ بنا لیتی. وہ ایسے دلائل دیتے کہ سامنے والا ان کی بات کا قائل ہو جاتا. بدرالدین طیب جی جو کہ سر سید احمد خان کی تحریک کے مخالف تھے، جب نواب صاحب نے ان کے سامنے تقریر کی
تو وہ نہ صرف سر سید احمد خان کی تحریک کے گرویدہ ہو گئے، بلکہ انہوں نے پیسوں کے ذریعے سے مدد بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ہونے والی آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کی صدارت بھی کی۔ نواب صاحب کی گفتگو اور تقریر میں ظرافت پائی جاتی تھی، جس کی حدیں، ظرافت کی حدیں بعض اوقات شوخی اور شرارت سے جا ملتی۔ افراد غصے کے ساتھ بیٹھے ہوں، ناراضی کا اظہار کر رہے ہوں، جہاں پر نواب صاحب نے تقریر کر دی، ان کے چہرے پھول کی مانند کھل اٹھتے۔ مردم شناس تھے، مطالعے کے شوقین تھے، ان کے کتب خانے میں فارسی، عربی اور اردو کی کتابیں موجود تھیں۔ انگریزی کی کتابوں کے تراجم کرا کر اس سے استفادہ کرتے۔ سر سید کی وفات کے قریب کے زمانے میں جب اردو کی مخالفت شروع ہوئی تو سر سید نے اپنی تحریروں سے اس مخالفت کا دفاع کیا، جبکہ نواب صاحب نے اپنی پرجوش تقریروں سے لوگوں کے اندر نیا ولولہ پیدا کر دیا۔ الغرض نواب محسن الملک اسی شاہراہ پر گامزن رہے جس کی داغ بیل سر سید ڈال گئے تھے۔ سر سید کے بعد محسن الملک نے ان کے کام کو جس طرح سنبھالا، نبھایا اور بڑھایا، یہ انہی کا کام تھا۔ ان کی کوئی یادگار بنائے یا نہ بنائے، نواب محسن الملک کا کام ہی ان کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ یہ جی آپ کے سامنے تقریباً مکمل خلاصہ ہی میں نے پیش کر دیا۔ اب اگر اس میں بھی وہی بات جو پہلے میں نے آپ کو سیاق و سباق کے حوالے سے کہی، کوئی کمی بیشی ہو، آپ اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی آپ لائن کاٹنا چاہیں وہ بھی کاٹ سکتے ہیں۔ تمام پیراگراف کا جو مختصر جائزہ در حقیقت آپ کا خلاصہ ہے۔ مزید جس حوالے سے آپ کوئی بات کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔